الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. صدق اللہ العظیم. اور مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی. محترم بھائی دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر جب ہمیں مخاطب فرمایا تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو وسط کا لفظ ذکر فرمایا ہمارے متعلق. تو وسط کے لفظ کے 4 معنی مختلف بیان کیے گئے تھے. وسط کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو احکام دیے گئے ہیں وہ معتدل ہیں. اس احکام میں نہ تو زیادہ سختی ہے نہ زیادہ نرمی ہے، بلکہ وہ احکام بالکل درمیانی دیے گئے ہیں. اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا تھا کہ جیسے دوسری امتوں کے مقابلے میں اس امت کے اندر اس اعتبار سے بھی اعتدال ہے اور درمیانی ہے اور بیچ کا راستہ ہے کہ پہلے نبیوں کی امتیں جو تھیں یا تو انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، ایک برتاؤ تو یہ تھا کہ ان کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا، ان کی ڈسرسپیکٹ کی، ان کا ذلیل کیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا نعوذ باللہ، اور ان کو شہید کر دیا، اور اتنے ان کو ذلیل کیا گیا. اور اس کے علاوہ ایک دوسری قوم وہ تھی جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہ برتاؤ اختیار کیا کہ انہوں نے ان کو تعظیم و تقدس کے اندر اور تکریم کے اندر، ان کے احترام کے اندر اور ان کے رسپیکٹ کے اندر ان کو اتنا اوپر چڑھایا کہ ان کو خدائی کا مقام دے دیا. اس نصارہ کے اندر ہوا. تو یہ چیزوں کے درمیان ہم نے اللہ رب العزت سے ارشاد فرماتا ہے آپ کو ایک ایسی امت بنایا ہے جو اپنے نبی کو عزیز بھی رکھتی ہیں، اپنے نبی سے محبت بھی کرتی ہیں، ان کا احترام بھی کرتی ہیں، ان کے عزت بھی کرتی ہیں، ان کے احترام بھی کرتی ہیں، لیکن ان کو اتنا اوپر نہیں چڑھاتی جہاں تک نصارہ نے پہنچا دیا تھا. جہاں نصرانیوں نے عزت اور تکریم کے اندر ان کو بلند اٹھایا تھا، اتنا بلند آپ امت مسلمہ اپنے نبی کو نہیں اٹھاتی، یعنی خدائی کا مقام نہیں دیتی. اور اسی کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میری آپ تعریفوں کے اندر اتنی تعریفیں نہ کریں جیسے ابن مریم کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں کی گئی تھی اور ان کو بلند اٹھایا گیا تھا کہ نصرانی نے ان کو اپنا اللہ کا بیٹا بنا دیا. کہ حضور ارشاد فرماتے فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُلْ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہہ کر پکارا کرو. یہ حضور کی تعلیمات تھی. تو ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس امت کو اللہ نے اس اعتبار سے درمیانی وسط، تو بیچ کا معنی ہے کہ آپ کو ہم نے بیچ کا بنایا ہے، درمیانی اس اعتبار سے کہ رسول کے ساتھ ان کا جو برتاؤ ہے، حضور کے ساتھ جو ان کا کنیکشن ہے، جو آپ کے ساتھ ان کا بیہیویئر ہے، وہ درمیانی ہے. نہ آپ کو بڑا اونچا چڑھاتے ہیں، نہ آپ کو ذلیل اور نہ آپ کی انسلٹ کرتے ہیں. اور ایک معنی اس اعتبار سے بھی بیان کیا گیا تھا کہ جو قبلے کا تذکرہ چل رہا تھا، تحویل قبلہ، قبلے کے بدلنے کے اعتبار سے بیان کیا جا رہا، تو اس اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے اس امت کو درمیانی بنایا ہے کہ جسے پچھلی امتوں کو بھی قبلے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس امتوں نے اس قبلے کی جہت کو مقدس سمجھا، اس قبلے کی سمت کو، اس کے ڈائریکشن کو اور اس کی طرف رخ کرنے کو مقدس اور عظیم سمجھا.
جب کس امت کی باری آئی، یہی وجہ ہے کہ ان کو اس قبلے سے جب ہٹایا گیا، ان کو اس سے منع کیا گیا۔ مثال کے طور پہ نصارہ یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کریں، یہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا۔ تو وہ اس نماز پڑھتے، وہ اللہ کی عبادتیں کرتے 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 اس ڈائریکشن کو مقدس سمجھنے لگے، اس جہت کو مقدس سمجھنے لگے۔ اب جب ان کو منع کیا گیا کہ نہیں، اب تمہارا قبلہ بدلا جا چکا ہے، تمہارا قبلہ کعبہ شریف کو بنایا گیا ہے، مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ شریف اس کو بنایا گیا ہے، تو وہ اس کا انکار کر بیٹھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اس ڈائریکشن کو مقدس سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں۔ وہ نعوذ باللہ مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر اس ڈائریکشن کو شریک کر لیا تھا۔ اس میں غریب صاحب اس کی تفصیل وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی۔ تو ایک تو اس اعتبار سے اس امت کو معتدل بنایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم تھا مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، فیس کر کے نماز پڑھنے کا، تو انہوں نے اس حکم کو انجام دیا۔ لیکن جب اللہ نے ان کو منع کر دیا اور اللہ نے ان کو جب نیا حکم دے دیا کہ اب آپ کو کعبہ شریف کی طرف فیس کرنا ہے، رخ کرنا ہے، کعبہ شریف کی طرف آپ کو اپنی نمازیں ادا کرنی ہے، تو انہوں نے اپنا فیس، اپنا ڈائریکشن چینج کر لیا ٹورڈز کعبہ شریف، کعبہ شریف کی طرف اپنے آپ کو پھیر دیا، اور اس میں کوئی چوں چیرا، کوئی اشکالات، کوئی سوالات پیدا نہیں کیے، کیونکہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جہت مقدس نہیں ہے، اللہ کا حکم مقدس ہے، اللہ کے اطاعت۔ ہم ان جہت کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا، تو ہم اس کے حکم کو تعظیم کے اندر، اس کے حکم کو مانتے ہوئے اپنا فیس کو پھیر دیں گے۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ کو درمیانی امت بیان کیا گیا ہے، درمیانی امت بنایا گیا ہے۔ اور ایک چوتھا معنی بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو درمیانی امت اس اعتبار سے بھی بنایا ہے کہ اس امت کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کی ادائیگی کے احکامات دیے گئے ہیں، اللہ کی پرستش کے، اللہ کی عبادت کے جو احکامات دیے گئے ہیں، تو ساتھ میں حقوق العباد کی ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں، حقوق العباد کی ذمہ داریاں بھی، معاملات اور معاشرت بھی ساتھ میں دیے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف آدمی اللہ کا ہو کے رہ جائیں، بیوی بچوں کے تقاضے ادا نہ کریں، اپنے کاروبار کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ صرف اللہ کا ہو کے رہ جائیں، مسجد کا کونا پکڑ لے، یہ کر لے، یہ نہیں کہ اپنی زندگی کے بھی اور اپنے جسم کا بھی حق ہے، اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، یہ حق بیان کیے گئے ہیں اس امت کے اندر۔ اس اعتبار سے بھی اس امت کو درمیانی بیان کیا ہے کہ نہ صرف بیوی بچوں کے حقوق بیان کیے گئے، نہ صرف دنیا کے حقوق بیان کیے گئے، نہ صرف دنیا کے لوگوں کے اللہ کے بندوں کے حقوق بیان کیے گئے، بلکہ اللہ کے بھی حق بیان کیے گئے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے بندوں کو بھی حق بیان کیے گئے۔ اس اعتبار سے اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے درمیانی امت بیان کیا ہوا ہے۔ جعلناکم امتا وسطا، آپ کو درمیانی امت بنایا ہے، اس اعتبار سے کہ جہاں آپ کو اللہ کے حکم بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، وہاں آپ کے سامنے اللہ کے بندوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ آپ کے باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، دوستوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، یہ سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس امت کو درمیانی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن شریف کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعتدال والی امت کیوں بنایا ہے تم کو؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اعتدال والی امت، معتدل امت کیوں بنایا، بیچ والی امت کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام انسانوں کے لیے گواہ بنو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام انسانوں کے لیے گواہ بنو۔ گواہ بننے کے متعلق مفسرین نے دو معنی بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر تم دوسرے انسانوں کے اوپر گواہ بنو، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آخرت کے اندر تم دوسرے انسانوں کے اوپر گواہ بنو۔ اب دنیا کے اندر گواہ بننے کا کیا معنی ہے؟ تو مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر گواہ بننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مان کر لوگوں کے سامنے گواہی دیں کہ نہیں، ہم نے جس طرح اللہ کو ایک مانا ہے، آپ بھی اللہ کو ایک مانیں، اللہ ہی ایک ہے، اللہ توحید کے لائق ہے، حضور کی رسالت کی گواہی دیں کہ جیسے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور اللہ کا سچا رسول ہونے کی گواہی دی ہے، دنیا کے تمام انسانوں آپ بھی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے رسول آخری سچے نبی ہیں۔ یہ گواہ دنیا کے اندر بننا مسلمان، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ آپ لوگوں کے سامنے گواہ بنے، لوگوں پر گواہ، کس اعتبار سے؟ دنیا کے اندر کہ اللہ کے اطاعت، اللہ کے رسول کے اطاعت کے اندر آپ گواہ بنے کہ ہم جس طرح اللہ کو ایک مانتے ہیں، آپ تمام دنیا کے انسان بھی اللہ کو ایک مانے، اس کے ساتھ شرک نہ ٹھہرائے، اس کے ساتھ عبادت کے نہ کسی کو شریک نہ کرے، اس کا کوئی پارٹنر نہ بنائے۔ اسی طریقے سے اس طرح ہم ایک رسول کے اطاعت کرتے ہیں اور اسی رسول کی اطاعت کے اندر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، تو دنیا کے تمام انسانوں ہم آپ کو اس بات کی گواہی دیتے ایز اے امت محمدیہ ہونے کے اعتبار سے، ایز اے مسلم ہونے کے اعتبار سے
ہم آپ کے سامنے یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ بھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کیجئے، ان کی پیروی کیجئے، ان کو مانیے۔ تو یہ جو کام ہمارا دعوت و تبلیغ کی شکل کے اندر ہو رہا ہے وہ اس آیت کریمہ کے ذریعے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اور بہت سے اسی آیت کریمہ کے ضمن کے اندر اللہ تعالیٰ اسی آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہو۔ تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہو، کہ تم لوگوں کو نیکی کی حکم دیتے ہو، برائی سے روکتی ہو۔ تو اسی آیت کریمہ کے جیسے لتکونوا شہداء علی الناس، تم کو لوگوں پر گواہ بنایا، کس اعتبار سے؟ کہ اللہ کی وحدانیت کا، جس طرح خود اللہ کی وحدانیت پر عمل کرتے ہو اوروں کو اللہ کی وحدانیت پر عمل کروائیں، اس طرح ایک رسول کی اطاعت کے اندر خود آگے بڑھتے ہوں اوروں کو اللہ کے رسول کے اطاعت کے اندر آگے بڑھوائیں۔ اس اعتبار سے لتکونوا شہداء علی الناس، یہ تو ایک معنی ہوا۔ اسی آیت کا دوسرا معنی کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ہم کو امت محمدیہ کو آخرت کے اوپر، آخرت کے اندر بھی، یعنی اس دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی اوروں کے اوپر گواہ بنایا ہوا ہے، گواہ بنایا ہوا ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاء بنوح یوم القیامہ، حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی گزرے ہوئے ہیں، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یجاء بنوح یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو لایا گئے گا، فیقال له، ان سے پوچھا جائے گا هل بلغت، کہ آپ نے تبلیغ کی، لوگوں کے اندر تبلیغ کی، آپ نے لوگوں کو دین کی باتیں پہنچائی، ان کو اللہ سے ڈرایا، آخرت کا خوف دلایا؟ فیقول نعم، تو نوح علیہ السلام ارشاد فرمائے گا جی ہاں میں نے کر دیا، جو آپ نے ڈیوٹی مجھے دی تھی ایز اے نبی، ایز اے پروفیٹ، جو آپ نے مجھے ڈیوٹی دی تھی وہ ڈیوٹی میں نے پوری کی۔ فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ، تو ان کی امت سے سوال کیا جائے گا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے سوال کیا جائے گا هل بلغکم، کیا تم تک دین کی دعوت پہنچی تھی، کیا تم تک دین کی دعوت پہنچی تھی؟ حضور ارشاد فرماتے فیقولون، وہ کہیں گے ما جاءنا من نذیر، ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یعنی کیا ہوا کہ وہ اپنے رسول کی تکذیب کر دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت ان کے رسول کا انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اب اللہ کا معاملہ دیکھیں، قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، عدل کا دن ہے، کوئی ظلم کوئی ستم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فیقولو، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہا جائے گا من شہودک، تمہارا گواہ کون ہے؟ من شہودک، اے نوح آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری آپ کے حوالے کی گئی تھی وہ آپ نے امت تک پہنچائی، اپنے لوگوں تک پہنچائی۔ من شہودک، آپ کے گواہ کون ہیں؟ کس پر گواہ؟ اللہ کی ذمہ داری پر کس سے گواہ مانگے جا رہے ہیں؟ ایک نبی سے ہیں۔ من شہودک، آپ کے گواہ کون ہیں؟ فیقولو، تو وہ کہیں گے محمد و امتہ، کہ میرے گواہ کون ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، اور ان کی امت، کہ میری رسالت کی گواہی کون دے گی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے کہ ہاں نوح نے اپنی قوم تک ان کے پیغام پہنچایا ہے، ان کو ڈرایا ہے، اور ان کی امت و امتہ، اور ان کی امت گواہی دے گی اس بات کی کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے، اللہ کے وحدانیت کی دعوت دی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم تمام کے زبان میں سوال آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے گزر گیا، امت محمدیہ کے اندر سے کسی نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو ان اس وقت امت یہ ارشاد فرمائے گی کہ ہم نے ہمارے رسول کے زبان سے یہ بات سنی تھی، اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سچی بات پہنچائی ہے، اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے جو امانت ان کے حوالے کی گئی تھی وہ امانت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہنچائی ہے، اور ہمارے رسول کی بات کو ہم سچا مانتے ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ان کے پاس ایک نالج ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ان کے پاس ایک علم ہے، اس کے بحاف میں، اور اس کے پس منظر میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول نے ہم کو خبر دی تھی اور ہمارے رسول کی بات کو ہم سچا مانتے ہیں۔ پانی پہ لکھا ہوا نہیں ہے، رسول کی باتیں پتھر کی لکیر ہیں، پتھر کی لکیر بھی مٹ سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کلام کبھی مٹ نہیں سکتا۔ تو یہ امت اس بنیاد پر کہ ہمیں ہمارے رسول نے خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر گواہی دے گی،
ایک نبی کی اپنی ڈیوٹی کے انجام دینے کے اوپر یہ امت گواہی دے گی، یہ امت کا اعزاز اور شرف ہے۔ یہ شرف پچھلی کسی امتوں کو نہیں دیا گیا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں ہے، بہت سے انبیاء کے متعلق یہ بات بیان کی گئی ہیں، لیکن سرحد کے ساتھ روایتوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے نام کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ امت گواہی دے گی۔ اس طرح بہت سے انبیاء سوال کیے جائیں گے ان سے کہ آپ نے اگر آپ کی امتوں تک دعوت پہنچائی ہے، ذمہ داری پوری کی ہے، تو آپ کے گواہ کون ہے؟ آپ کے گواہ کون ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بنیں، آپ لوگوں پر گواہ بنیں کہ ہاں ان رسولوں نے اپنی امتوں پر تبلیغ کی ہے، ان کو پیغام پہنچا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ایک تو آپ گواہ بنیں گے ان کے اوپر، اس کے دو معنی بیان کیے، ایک تو دنیا کے اندر اور ایک آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر کس اعتبار سے کہ ہم اللہ کی رسالت، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت ماننا، اور آخرت کے اندر کس اعتبار سے کہ نبیوں کی اپنی ڈیوٹی کے انجام دینے کے اندر جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی جاب پوری کی ہے، کیا آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، اس وقت یہ امت کھڑی ہو کے گواہی دے گی کہ ہاں یہ نبی نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، یہ نبی نے اپنا کام پورا کیا ہوا ہے۔ اور اسی بات پر جب یہ امت گواہی دے گی تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول آپ کے اوپر گواہ بنیں گے اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنیں گے۔ قرآن شریف کی آیت ہے، یہ پوری آیت ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ اب کیا معنی رسول تمہارے اوپر گواہ بنے؟ اس کے بھی دو معنی مراد لیے گئے ہیں۔ ایک معنی دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کہ اس اعتبار سے وہی جو معنی شروع میں بیان کیا تھا، رسول نے بذات خود اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اور اپنی رسالت کی دعوت دی ہے، تو یہ رسول نے گواہی دی ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں اور آپ تمام کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، اور میں اللہ کے ایک رسول ہوں، اللہ کا میسنجر ہوں، اللہ کی طرف سے آپ کو پیغام لے کر، میسیج لے کر آپ تک پہنچا ہوں، تو آپ میری رسالت کو مانیں۔ اس بات کی حضور نے گواہی دی ہے، اور جو مسلمانوں نے آپ کی اطاعت کی ہے، آپ کی فرمانبرداری کی ہے، حضور نے ان کی گواہی دی کہ ہاں انہوں نے ہماری باتیں مانی ہیں، ہماری اطاعت کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول گواہی دیں گے اس امت کے متعلق، اس امت کے متعلق جب یہ امت گواہی دے گی اگلے نبی انبیاؤں پر کہ ہاں ان نبیوں نے اپنا کام انجام دیا ہے، تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کہیں گے ہاں میری امت صحیح کہہ رہی ہے، میں نے ان کو ایک انفارمیشن دی تھی، میں نے ان کو ایک خبر پہنچائی تھی، میں نے ان سے ایک کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک دعوت پہنچائی ہے، تو یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے میں نے جب ان کے سامنے اللہ کا کلمہ لے کر ان تک پہنچا ہوں، جب میں شریعت محمدی یا شریعت اسلامیہ لے کر ان تک پہنچا ہوں، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی تھی اور انہوں نے میری اطاعت کی تھی، یہ اللہ کے رسول گواہی دیں گے ہمارے متعلق، یہ ہمارے متعلق گواہی دیں گے۔ لیکن علماء کرام نے اس موقع میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے، وہ ایک یہ کہ اللہ کے رسول کی گواہی کے لیے مسلمانوں کے اندر، ہماری زندگی کے اندر دو چیزیں بڑی اہمیت کے ساتھ ہونا ضروری ہے، توجہ دے اس مسئلے کے اوپر۔ اور مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی گواہی ہمارے حق میں ثابت ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ شفاء یکون الرسول علیکم شہیدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہمارے حق میں ثابت ہونے کے لیے دو اہم باتیں ضروری ہیں، وہ یہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس کے متعلق گواہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس کی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت ہے، جس کی زندگی کے اندر رسول کی اطاعت ہے، اسی کے مطابق زندگی گزاری ہے اور اسی کے متعلق موت آئی ہے، اسی کے متعلق موت آئی ہے، تو اب رسول کی گواہی تمہارے حق میں ثابت ہوگی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول اب تمہارے اوپر گواہی دیں گے کہ ہاں ان لوگوں نے میری اطاعت کی تھی، ان لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، میرے حکام کو مانا تھا، چاہے ان کی خواہشات موافق تھی تب بھی، چاہے ان کی خواہشات مخالف تھیں۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دین کا کام ہماری خواہش کے مطابق ہے تو ہم بڑے شوق سے اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اس میں آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری، اس میں دل جی کو بھی اچھا لگتا ہے، دل کو نفسانیت کو بھی اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شریعت کا حکم ہماری خواہشات کے مخالف پڑ گیا، ہماری نفس اور ماحول و معاشرت کے خلاف ہو گیا، تو آدمی اس شریعت کے حکم کو اللہ معاف فرمائے اگنور کرنا چاہتا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور ہٹاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ یار یہ کسی طرح ہو جاوے، کسی طرح یہ نکل جاوے، اور کوئی شریعت کے حکم طرف متوجہ نہ ہو۔ بڑی مثالیں آپ کو دی جاتی ہیں، بڑی مثالیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے آسانی ہیں۔ ایک موت میت کے موقع کے اوپر اگر کسی کی، ہمارے یہاں تو بہت کم حصہ ہے، لیکن اگر آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہمارے بے قوم کے اندر چیک کیا جائے، کسی کی موت کے موقع پر جو رسومات ادا کی جاتی ہیں، جو رسومات ادا کی جاتی ہیں، اگر اس کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے،
لیکن ماحول، کلچر، سوسائٹی اور خواہشات ایسی بنی ہوئی ہیں کہ آدمی کو مجبور کر دیتی ہے اس چیزوں کو انجام دینے کے اندر. دوسرا شادی کا موقع لے لیں، شادی کا موقع لے لیں. شادی کے موقع کے اندر ہمارے ان ملکوں والے، ہندوستان، ہمارے ان بیک ہوم سے 2 قدم آگے ہیں، 2 آگے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری شادیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے یا راضی ہو رہا ہے. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شادی سے ناراض ہو رہا ہے. شادی حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے. لیکن شادیوں کو ان ویسٹرن کلچر کے سوسائٹیوں کے اندر انجام دیا جا رہا ہے، انجام گانے بجائے جا رہے ہیں. علماء کتابوں کے اندر لکھا ہے جو شادی کے اندر گانا بجایا جاتا ہے وہ شادی شیطان کا دسترخوان بن جاتا ہے. شیطان کا دسترخوان. اپنے آپ کو بچائے ایسی شادیوں سے. وہ شادیاں پھر لمبی نہیں چلتی، ان میں وہ چیزیں پھر اللہ کی طرف، وہ آج نہیں، کل نہیں، 1 نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال بعد نہیں. اس کے اندر سے وہ برائی، جس برائی کی بنیاد پر، جن خرافات کے بنیاد پر شادی کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ آج نہیں تو 10 سال کے بعد تمہارے گھروں میں ظاہر ہو کر رہے گی. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. ہاں، دنیا کے اندر کچھ لنذیقنکم عذاب، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے دون عذاب الاکبر، وہ آیت کو ذہن سے نکل رہی ہے. تعالیٰ فرماتا ہے ہم قیامت کے بڑے جھٹکے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے مزہ چکھائیں گے عذاب کے دنیا کے اندر. وہ کیا ہوتا ہے کہ شادی کی بنیاد رکھی گئی تھی اللہ کے نافرمانیوں کی بنیاد پر، خرافات کی بنیاد پر. اور شادی کی بیاہ کے موقع کے اوپر بیٹیاں کھلے پردے گھومی ہیں. باپ کی غیرت ختم ہو گئی تھی، مر چکی تھی. بھائیوں کی غیرت مر چکی تھی. انہوں نے اپنی بہنوں کو غیر محرموں کے سامنے کھلا پردہ اور چھوٹے چھوٹے لباسوں کے اندر اور فینسی لباسوں کے اندر انہوں نے گھمایا ہے اور ڈانس کیے گئے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ڈانس کیے گئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی شادی کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر سکون پیدا ہو. وہ بہو گھر میں جو آئی ہے وہ ایسی ہو جو اپنے ماں باپ کا اکرام کرنے والی ہو، شوہر کی خدمت کرنے والی ہو، اور سسر کی خدمت کرنے والی ہو، ساس کی خدمت کرنے والی ہو، سارے گھر کو لے کر چلنے والی ہو. اللہ کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا. اب چیلنج کرے شادی کے اللہ کے خرافات کو، اللہ کے احکامات کو چیلنج کر رہے. اب اللہ تعالیٰ سے امیدیں کر رہے کہ وہ آنے والی بہو ایسی ہو جو ماں باپ کو لے کر چلنے والی ہو، جو ایک گھر کو لے کر چلنے والی ہو. آج نہیں تو کل یاد رکھیں، آج نہیں تو کل یہ گھر کے اندر ٹکڑے پڑنے کا ذریعہ بنے گی، گھر کے سکون کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی. گھروں کے اندر سے جو ماحول سکون والا تھا وہ کبھی باقی نہیں رہ سکتا. اس کی بنیاد اللہ کی نافرمانیوں پہ. یہ تو دنیا کی بات ہے. اور یہ اسی آیت مطابق اگر پس منظر اگر سمجھا جائے تو اگر یہی زندگی اس کے مطابق گزری ہے تو کیا رسول کی شفاعت، حضور کی گواہی ہمارے حق میں ثابت ہوگی؟ حضور کی گواہی ہمارے حق میں ثابت ہوگی. حضور نے سختی سے منع کیا گیا. حضرت فاطمہ کا پردہ اٹھا کر دیکھیں. یہ آخری بات اپنی بات ختم کر دو. حضرت فاطمہ کا پردہ اٹھا کر دیکھیں. اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی ہیں جس کے متعلق جمعہ کے خطبے کے اندر ہر جمعہ کو ہم سنتے ہیں سیدۃ اہل النساء دنیا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اللہ سرٹیفکیٹ ہے، دنیا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اتنا بڑا مقام دنیا کی کسی عورت کو نہیں دیا گیا. اس عورت کے پردے کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے جب وہ راستے پر چلتی تھی تو اتنا موٹا اور اتنا جاڑا کپڑا پہنتی تھی کہ ان کے جسم کی کوئی سائز نظر نہیں آتی تھی. اور اتنا لمبا ہوتا تھا، اتنا لمبا کہ زمین پر گھسٹتا تھا، وہ زمین پر گھسٹتا تھا. تو کچھ انصاری صحابیوں نے ان سے پوچھا کہ فاطمہ آپ کا جو برقع ہوتا ہے جس کو اپنے جسم کو چھپاتی ہیں وہ اتنا لمبا ہے کہ زمین پہ گھسٹتا ہے. تو وہ اللہ کی بیٹی، اللہ کے رسول کی نوزل اللہ کے رسول کی بیٹی، لاڈلی بیٹی نے ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ میں نہیں جاتی کہ میرے راستے پہ چلنے کی وجہ سے میرے قدم کے جو نشان زمین پر پڑتے ہیں اس پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے. یہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے راستے پر چلنے کی وجہ سے زمین پر جو میرے قدموں کے نشان پڑتے ہیں اس نشان پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے، کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے. اور اتنا موٹا کپڑا پہنتی تھی کہ وہ اپنے خود پسینہ عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے. تو یہ صرف یہ نہیں کہ وہ بہت لمبی عمر کے، وہ بچپنی سے ان کے انتقال جو ہوا ہے جوانی میں ہوا ہے. اور لمبی چوڑی عمر کی نہیں تھی، لمبی چوڑی عمر کی نہیں تھی. ہماری نوجوان مائیں بہنیں یہ سمجھتی ابھی کرنے کے دن ہے، 2-4 دن کی ہے، پھر یہ شوق ختم ہو جائیں گے، پھر ہم پردہ کر لیں گے. موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا اسی آیت کے پس منظر کے اندر اگر رسول کی سفارش اور رسول کی گواہی ہمارے حق میں ثابت کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کے ماحول کو، اپنی شادی بیاہوں کو، اپنی موت میت کو ان تمام کو شریعت کے مطابق بنائے. اللہ کو ہرگز میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے.
ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے۔ انا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ تعالیٰ چیزوں کے دروازے کھول لیتے ہیں۔ جب نافرمانیاں ہوتی ہے زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کوئی راتوں رات پکڑے نہیں آ جائے گی، مال تو بڑا بڑا ہوگا اور زندگی بڑی بڑی اس لیے کہ اطمینان سے گزر رہی ہیں، بڑا آرام سے مزے سے، یہاں انویسٹ کیا تو یہاں سے مال نے پروفٹ دے دیا، یہاں انویسٹ کیا یہاں سے پروفٹ آ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے فَأَخَذْنَاهُ بَغْتَةً، پھر ہم ان کی اچانک پکڑ کرتے ہیں، اچانک پکڑ کرتے ہیں۔ موت سے پہلے پہلے پکڑ ضرور ہوگی۔ کیسی پکڑ ہوگی کہ وہ آدمی اس کا پھر وہ بالکل زمین کی طرف بیٹھ جاتا ہے، بالکل وہ زیرو ہو جاتا ہے، بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ اسے دوستو بزرگوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا اسی آیت کریمہ کے پس منظر کے اندر ہماری زندگیوں کو اللہ رسول کی اطاعت میں ڈالیں، تاکہ آخرت کے اندر ہم حضور کی سفارش کے حقدار بن سکیں، حضور کی گواہی کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔